ہماری سماعت سے ٹکرانے والا یہ جملہ اتنا عام لگتا ہے کہ کبھی اس پر زیادہ غور ہی نہیں کیا۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، اکثر کہا جاتا ہے دعا دی نہیں جاتی، لی جاتی ہے۔ بہت حد تک میں اس سے اتفاق کرتی ہوں، لیکن یہ بھی ایک مصدقہ حقیقت ہے کہ بسا اوقات دعائیں لینے والے ایسے اچھے اعمال کرتے ہیں کہ حدیں ہی پار کر دیتے ہیں، لیکن دعا دینے والے کو توفیق دعا نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو کہتی ہوں کہ دعا دینا بھی بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح کی کنجوسی ہم تعریف کرنے میں بھی برتتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں اور اچھی باتوں کو تو ایک طرف رکھ دیجئے، بڑے بڑے کارہائے نمایاں کر دینے پر بھی اور انجام دینے پر بھی تعریف کے چند الفاظ سے کسی کا حوصلہ نہیں بڑھاتے۔ اسی لیے تعریف لینا نہیں بلکہ تعریف کرنا ایک بہت بڑا فن ہے، ورنہ ہمارے ارد گرد ان گنت ساتھی تعریف کے مستحق ہیں، لیکن بس جی ہماری کنجوسیوں کی وجہ سے ہم ان کی تعریفیں نہیں کرتے۔ آج کل چونکہ مورد الزام ٹھہرانے کا رواج عام ہے تو ہمارے بچے کہتے ہیں، اب یہ آپ سبھی ان جملوں سے آشنا ہوں گے۔ اچھا جی، کیا کہتے ہیں؟ یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، مردوں کے نماز عید پڑھ کر آنے سے پہلے سب خواتین اور بچے بھرپور انداز سے تیار ہوتے تھے تاکہ گھر آتے مردوں کو عید کی تیاری سمیت عید کے انداز میں عید ملیں، لیکن اب تو سارا روز عید سو کر ہی گزر جاتا ہے۔ یاد ہے سب اکٹھے کھانا کھاتے تھے، کتنا اچھا لگتا تھا۔ اب تو ایک جگہ دسترخوان پر اکٹھے بیٹھ کر کھانے کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے۔ یہ بھی کہتے سنائی دیتے ہیں، یاد ہے جب بھی کہیں جاتے تھے تو مل کر جاتے تھے، اور جب مل بیٹھتے تھے تو کتنا مزہ آتا تھا، خوب رونق لگتی تھی ان دنوں۔ اب تو یوں بھی کہتے ہیں، یاد ہے جب فلاں نے بدلحاظی اور بد تہذیبی کی حدیں ہی پار کر دی تھیں تو اماں نے کس طرح بٹھا کے اسے 2 گھنٹے تک اچھے برے کی پہچان کروائی تھی۔ واہ کیا انداز تھا وہ دن، اور آج کا دن فلاں نے پھر ایسا کچھ نہیں کیا۔ تمام مندرجہ بالا الزامات سنتی ہوں اور خاموش رہتی ہوں، اس لیے کہ بولنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ اب انہیں کون کہے، اور کہے بھی تو کیا یہ سن لیں گے کہ اس میں بھی کمال اس وقت کی چھوٹی نسل کا تھا جو بڑوں کے احکامات پر بلا چوں چراں عمل کرتے تھے۔ نہ سوال و جواب کا رواج تھا، نہ بحث کا، نہ وجہ پوچھنے کا، اور نہ ہی بڑوں کے کہے گئے پر عمل نہ کرنے کا۔ جو بڑوں نے کہہ دیا وہ حرف آخر اور حکم اٹل۔ تو جناب عید پر بھی ہمیں اپنی نیندیں بہت پیاری ہوتی تھیں، لیکن جو بڑوں نے کہہ دیا وہ ہماری بھی خوشی بن گیا، تو بس سب عید پر صبح تیار ملتے تھے۔ ہمارے گھروں میں ایک دوسرے کا انتظار صبر کے ساتھ کر کے، سب کے اوقات کار کو مد نظر رکھ کر، ہر کھانے پر ایک وقت گھر کی اماں متعین کر دیتی تھی، اسی لیے سب اکٹھے کھانا کھاتے تھے۔ ایسا کہنے کی جرت ہم میں نہیں تھی مجھے بھی بھوک نہیں ہے، یا میں بعد میں کھانا کھاؤں گی یا کھاؤں گا۔ بھئی ضروری ہے کہ اکٹھے ہی بیٹھ کر کھانا کھائیں، مجھے کچھ می ٹائم چاہیے، میں سب کا انتظار کر کے اپنی بھوک خراب نہیں کر سکتی یا کر سکتا وغیرہ۔ مجھے تو ابھی اسی وقت کھانا ہے، میں نے سب کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا۔ ہاں بھائی، سبھی اکٹھے مل کر ملنے ملانے یا سیر کرنے جاتے تھے۔ اتنا دم کس میں تھا کہ اماں ابا تیاری کا حکم دیں اور کوئی کہہ دے میرا دل نہیں ہے جانے کا، یا ان کے گھر میں میرا کوئی ہم عمر نہیں۔ وہ جگہ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ دیکھی ہوئی ہے۔ یا یہ کہیں کہ بس اپنے رشتہ دار مجھے کچھ پسند نہیں تو نہیں جانا۔ پھر یہ بھی بتاتے ہیں وہ کتنی بار آئے ہیں ہمارے گھر جو آپ لوگ تیار ہو کر چل پڑتے ہیں ملنے کے لیے۔ یا پھر یوں بھی
میری کچھ اپنی مصروفیات ہیں، آپ لوگ جائیں وغیرہ وغیرہ۔ اور ہاں جی، جب فلاں کو اماں نے سمجھایا تھا تو وہ 2 گھنٹے بولنے میں اماں کا کوئی کمال نہیں تھا۔ اماں کو تو اماں بنتے بنتے 2 گھنٹے بولنے کا فن آ ہی جاتا ہے۔ کمال تو اس فلاں کا ہے جس نے 2 گھنٹے تحمل سے اور کان لگا کر اماں کی بات نہ صرف سنی بلکہ اس پر توجہ بھی دی، اسے اس قابل بھی جانا کہ اس پر عمل کیا جائے، اس بات کا احترام کیا جائے کہ ان کے الفاظ، تجربے اور دانائی کی لاج رکھ کر ان کی بات مان لی جائے کہ وہ ٹھیک کہتی ہیں، نہ کہ ارے آپ تو رہنے ہی دیں، اپنی ایسی باتوں سے کیا ملا آپ کو، اماں آپ ہمارے مسائل نہیں سمجھ سکتے، اچھا بس بھی کریں۔ اف، پھر تقریر شروع۔ اماں جس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا نا اس میں بولا مت کریں، بھئی یہ میری زندگی ہے، میں ہی بہتر سمجھتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اور یا پھر یہ بھی کہ اماں کی تقریر کے دوران ہی اپنا فون یا لیپ ٹاپ اٹھا کر دھم دھم کرتے نہ صرف کمرے سے باہر بلکہ جاتے جاتے دروازہ دھڑام سے بند کرنا بھی لازم ٹھہرا، مبادا اماں کو اپنی بے عزتی ہونے میں کوئی کمی نہ محسوس ہو۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ یہ بھی ہے کہ چھٹی پر آئے بیٹے بہویں جو کہ آرام ہی کے لیے گھروں کو لوٹتے تھے، وہ بھی صبح سویرے اٹھ کر اماں ابا کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے کہ جس بھرے پورے گھر کو اماں ابا کھوجتے رہتے ہیں کم از کم اتنے دن تو وہ گھر لوٹا دیں جتنے دن وہ ان کے پاس ہیں۔ رشتوں کو سیندھ سیندھ کر رکھنا اور نبھانا بجائے اس کے کہ انہیں ٹاکسک کہہ کر چھوڑ دینا، نہ جانے کب خاموشی سے غیر محسوس طریقے سے نانی دادی اور اماں نے ہماری سرشت میں ڈال دیا تھا، اور سرشت ہی میں تھا، اسی لیے تو آج تک قدر کر رہے ہیں۔ تو اے ہم اثرو، کمال ہم میں تھا اور ہے جو بڑوں کے بھی احترام کے قائل تھے اور چھوٹوں کا بھی کر رہے ہیں۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ یہ باتیں بھی مسکرا کر سن رہے ہیں۔ یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو